ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہمارا نگہبان اور سب پر غالب ہے۔ ناظرین، سیاسی جماعتیں آئندہ الیکشن کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ ہر جماعت اپنی اپنی پلاننگ کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی وہ منتشر ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے ووٹر بھی ساتھ لے گئے؟ اگر سیاسی تجزیہ نگار غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو یقیناً یہ بات کہیں گے کہ پارٹی چھوڑ کے جانے والے چھوڑ کر چلے گئے، ووٹر وہی کھڑا ہے۔ ووٹر آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اگر ووٹر ساتھ نہیں آیا تو پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کا مقصد کیا رہ گیا؟ آنے والے دنوں میں شاید یہ بات کلیئر ہو جائے کہ صف بندی کیسے ہوتی ہے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے مین جو پلرز ہیں، علیم خان اور جہانگیر ترین، ان دونوں کے درمیان بھی اختلافات موجود ہیں۔ پرویز خٹک بھی الگ سیاسی پارٹی بنا چکے ہیں اور الگ سیاسی پارٹی کے طور پہ متحرک ہیں۔ وہ سیاسی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی اپسیٹ کرتے ہیں؟ وہ اپسیٹ ابھی منظر سے غائب ہے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کے اختلافات مسلسل جاری ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں استحکام نظر نہیں آتا۔ اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کے استعفوں کا اعلان اور پھر استعفے واپس لینا انہی اختلافات کے باعث ہے۔ جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ بھی ابھی ویسے کا ویسا ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن ابھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے سیاسی پارٹی ان کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن جس شخص کی ہو وہ ڈسکوالیفائڈ شخص نئی پارٹی اپنے نام پہ رجسٹرڈ نہیں کروا سکتا۔ آصف علی زرداری جہانگیر ترین اور علیم خان دونوں سے رابطوں میں ہے۔ امکان ہے کہ جنوبی پنجاب میں آصف علی زرداری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں سے رابطوں میں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا شہباز شریف کو مشورہ دے دیا ہے۔ مراد علی شاہ نے بیان دیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ پیپل پارٹی کی طرف سے الگ نامزد کردہ وزیر اعظم، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوں گی۔ 4-5 دن پہلے بنی گالہ میں عمران خان نے نائٹ سٹے کیا اور اس ایک دن کے قیام میں بہت سی ریومرز گردشیں کرتی رہیں کہ ایک اہم شخصیت سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس اہم ملاقات میں یہ ریومرز گردش کرتی رہی کہ ان کی آرمی چیف سے یا آرمی چیف کے نمائندے سے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ معاملات طے بھی پا گئے ہیں۔ لیکن عمران خان جب بنی گالہ سے لاہور ہائی کورٹ تاریخ پیشی پہ آئے اور صحافیوں نے ان سے یہ سوال پوچھا تو عمران خان نے جواب میں کہا کہ ان کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں یہ درست ہے، عمران خان نے درست کہا ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اور جو ماحول ہے، کوئی چانس نہیں کہ ملاقات ہو، یہ سب کے اثرائیاں ہیں۔ متوقع یہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ڈکلیئر کر چکی ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول ہوں گے، جبکہ نواز شریف خود وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ اس کا مطلب بڑا واضح نظر آتا ہے کہ جب دونوں پارٹیاں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں تو ان کی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن نواز شریف کے خلاف جو قانونی معاملات ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں۔ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بدستور قائم ہے۔ قومی اسمبلی الیکشن میں پنجاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب کی ہیں۔ اگر نون لیگ کو یہ ایج ہے کہ وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی سے زیادہ سٹرانگ ہے، لیکن تاریخ موجود ہے کہ قومی اسمبلی میں پنجاب کے بغیر بھی حکومت بن سکتی ہے، جیسا کہ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف پنجاب کی اکثریت کے بغیر وزیر اعظم بنے۔ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ابھی موجود ہے اور پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کر کے وزیر اعظم بنایا، لہٰذا اب آئندہ نون لیگ کو سپورٹ کر کے پیپلز پارٹی کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کون ہوتا ہے ابھی منظر پر واضح نہیں، نون لیگ کا ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی کا، تاہم پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا۔
یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی۔